ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت، نعت اور وعظ و نصیحت کے لیے سودے بازی کرنا قطعی طور پر ممنوع ہے۔ یہ خدمت دین نہیں بلکہ دین کی خرید و فروخت اور کاروبار ہے۔ قراء حضرات، نعت خواں اور مقررین حضرات کو آمد و رفت کے اخراجات مہیا کرنا اور صرف کردہ وقت کا معقول معاوضہ دینا محافل کے منتظمین کی ذمہ داری ہے، لیکن تلاوت و نعت اور وعظ و نصیحت کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کا مطالبہ کرنا، پیشگی رقم وصول کرنا صریحاً ناجائز ہے۔ دعوت و ارشاد و تقریر میں تبلیغ پیغمبرانہ ذمہ داری ہے۔ خدا تعالیٰ کے پیغمبر علیہم السلام اپنی قوم کو وعظ و تبلیغ کرتے تو فرماتے، سو اگر تم نے میری نصیحت سے منہ پھیر لیا ہے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی گفتگو کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم پیغمبروں کی پیروی کرو، ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ گویا پیغمبرانہ طرز عمل یہ ہے کہ دعوت اللہ کی ذمہ داری کی ادائیگی کے عوض لوگوں سے کسی قسم کا معاوضہ اور بدلہ نہ مانگا جائے، اور تقریری و تبلیغ کے لیے لوگوں سے کسی قسم کے بدلے یا فائدے کا سوال نہ کیا جائے، بلکہ یہ ذمہ داری خدا کے پیغمبروں کی طرح محض خدا کی رضا، جذبہ اصلاح اور خدمت دین سمجھ کر ادا کی جائے، اور اس کا اجر خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ علماء، خطبہ، مقررین، مدرسین، آئمہ اور مؤذن جو عوض اجرت یا معاوضہ لیتے ہیں وہ معاذ اللہ دین کی خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ پابندی وقت کا حق خدمت ہے۔ یہ تمام خدمات بلا شبہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، لیکن سلسلہ خدمات کو جاری رکھنے کے لیے بوقت ضرورت مناسب وظیفہ لینا میں کوئی حرج نہیں۔ دور حاضر میں یہ ایک اہم ضرورت بھی ہے۔ اگر درمیان سے اسے اٹھا دیا جائے تو دینی فرائض کی ترویج اور نشر و اشاعت کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن ہر شخص تقوی اور خشیت الہی کے پیغمبرانہ معیار پر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص صاحب مال و صاحب استطاعت ہے تو اسے یہ خدمات فی سبیل اللہ ادا کرنی چاہیے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں، علماء متقدمین نے عبادات پر اجرت لینے سے منع کیا ہے، اور علماء متاخرین نے تعلیم اور اذان و امامت پر اجرت جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور فتاوی متاخرین کے مذہب پر دیا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی رفاہ کے لیے کام کرنے اور زکوٰۃ اور ٹیکس وصول کرنے والے شخص کو مالدار ہونے کے باوجود ان اموال سے استفادہ کرنا جائز ہے، اس لیے مقررین، مبلغین اور داعی کے حضرات بقدرت ضرورت تنخواہ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن دینی خدمت سر انجام دینے والوں کے ہاں اصل استغنا لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے گریز کرنا ہے، اور ان سے کسی قسم کی امید وابستہ کرنے سے اعتراض کرنا بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں منہ مانگے پیسے مانگنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔
یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔